فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ کے کیا کامنٹس ہیں اس فیصلے کے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ پاکستان کے آئین کی ایک شق کے اندر ایمبیگوٹی تھی، سسپیشیسنس تھا، ابہام تھا کہ جو آج سپریم کورٹ نے کلیئر کر دیا۔ اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت تو پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنے آخری دنوں میں اس کو 5 سال کے لیے اس کی مدت قرار دے دی تھی، لیکن کیونکہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں اس کے کمنٹس اور تشریح کی تناظر میں ایک ایسا کمنٹ موجود تھا کہ جس کی وجہ سے وہ 100% امپلیمنٹیشن اس کی ایکٹ آف پارلیمنٹ کی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام ممالک کے اندر بشمول پاکستان 2 قسم کے قوانین ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ یا سب آرڈینیٹ لا، دوسرا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن لا۔ کانسٹیٹیوشن لا کے ہوتے ہوئے ایکٹ آف پارلیمنٹ کی یا سب آرڈینیٹ لا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور اگر کانسٹیٹیوشن لا نہ ہو کسی ایشو کے اوپر تو پھر سب آرڈینیٹ لا جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ اب سب آرڈینیٹ لا تو بنا دیا گیا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت، لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر کیونکہ چیف جسٹس کی اور سپریم کورٹ کے ججز کی جناب کمنٹس موجود تھے تاحیات پہلی کے حوالے سے، تو آج آپ کے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی قیادت میں سپریم کورٹ نے وہ ایمبیگوٹی دور کر دی ہے اور کلیئرٹی لے آئے ہیں کہ اب تاحیات نااہلی نہیں ہوگی۔ اب جب تاحیات نااہلی نہیں ہوگی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو وہ آپ کے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت نے وہ ڈیفائن کر دیا ہے، اور وہ ہے 5 سال کی نااہلی۔ اب 5 سال کی نااہلی کا جب اب یہ قانون بن گیا ہے تو اب نواز شریف صاحب بھی کلیئر ہیں اور جہانگیر ترین صاحب بھی کلیئر ہیں، اور آئندہ کے حوالے سے جب بھی کبھی 62(1)(f) کے تحت کوئی نااہلی ہوگی تو وہ 5 سال کے لیے کنسیڈر کی جائے گی۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بھی قانون ہیں جو کہ پارلیمنٹ کی جانب سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آئندہ حکومت کا حصہ آپ ہوتے ہیں تو اس متعلق اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں، بہت سے قوانین ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جب ضرورت پڑتی ہے یا سامنا آتا ہے انڈیویجولز کا، کلیکٹیولی سوسائٹی کا، معاشرے کا، ریاست کا، تو یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو یہ ایک چیز سامنے آئی، اس کے تحت اب نواز شریف صاحب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کے راستے میں یہ چیز رکاوٹ تھی، جہانگیر ترین صاحب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ان کے راستے میں یہ رکاوٹ تھی، اسی طریقے سے اور بہت سے پالیٹیشینز سے جن کو 62(1)(f) کے تحت نائل کیا گیا تھا، ان کے راستے کی یہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی، چیزیں کلیئر نہیں تھی۔ تو اب یہ چیزیں کلیئر ہو گئی، اور اسی طرح بہت سے اور قوانین ہوں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ جب بھی کبھی آتے ہیں، ہر سوسائٹی، ہر معاشرے کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اجتہاد اسی کو کہتے ہیں نا، اجتہاد یہی ہے کہ وقت اور موقع اور مناسبت کے مطابق جو ہے جو چیز بھی آئے اس میں سے پھر سوسائٹی کی بہتری کے لیے، معاشرے کی اور ملک کی بہتری کے لیے اور انسانیت کی بہتری کے لیے آپ جو فیصلہ کرتے ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا قانون آئے گا تو اس کو بالکل اس کے حوالے سے چیزیں دیکھی جائیں گی۔